بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حالات سفر اور راہب کا مقولہ اور فرشتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرنا ورقہ بن نوفل سے جا کر بیان کیا۔ ورقہ نے کہا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر یہ واقعات سچی ہے تو پھر یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی نبی ہے، اور میں خوب جانتا ہوں کہ امت میں ایک نبی ہونے والے ہے جن کا ہم کو انتظار ہے اور ان کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ ان واقعات کو سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ سفر شام سے واپسی کے 2 مہینے اور 25 روز بعد خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا کی مشورہ سے اس کو قبول فرمایا۔ تاریخ معین پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر روسائی خاندان کی معیت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہاں تشریف لائی۔ مبرد سے منقول ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والد کا تو حرب پجار سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ نکاح کی وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چچا عمر بن اسد موجود تھے۔ کسی کا قول ہے کہ نکاح کی وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والد خویلد بھی موجود تھے۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مبرد کا قول صحیح ہے، اور یہی جبیر ابن معطم اور ابن عباس اور عائشہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا جس کی آخری الفاظ یہ تھی: محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے کہ قریش کا جو جوان بھی شرف، رفعت، فضیلت اور عقل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تولا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی باری رہے گی۔ مال میں اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم ہے، لیکن ماں ایک زائل ہونے والا سایہ ہے اور ایک غاریت ہے جو واپس کی جانے والی ہے۔ یہ خدیجہ بنت خویلد کی نکاح کی طرف مائل ہے، اور اسی طرح خدیجہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی طرف مائل ہے۔ نکاح کی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف 40 سال کی تھی۔ 20 اونٹ مہر مقرر ہوا۔ رواہ سیرت ابن ہشام۔ اور حافظ ابو بشر دولابی فرماتے ہیں کہ مہر کی مقدار 12.5 اوقیہ تھی۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، لہذا کل مہر 500 درہم شرعی ہوا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا نکاح تھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تیسرا۔ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بالاجماع پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے اور بالاجماع پہلی مسلمان ہے۔ کوئی مرد اور کوئی عورت اسلام لانے میں آپ سے مقدم نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ قریشی تھی۔ والد کا نام خویلد اور ماں کا نام فاطمہ بنت زیدہ تھا۔ سلسلہ نسب قریش تک اس طرح پہنچتا ہے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصا پر پہنچ کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جاہلیت کی رسم و رواج سے پاک تھی، اس لیے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بشر و طاہرہ کے نام سے مشہور تھی۔ آپ کا پہلا نکاح ابو ہالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا، جن سے ہند اور ہالہ 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ہند اور ہالہ دونوں مشرف باسلام ہوئے، دونوں صحابی ہیں۔ ہند ابن ابی ہالہ نہایت فصیح و بلیغ تھی۔ خلیہ نبوی کی متعلق مفصل روایات انہی سے مروی ہے۔ ابو ہالہ کے انتقال کے بعد عتیق بن عائذ مخزومی کی نکاح میں آئے، جن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام ہند تھا۔ ہند بھی اسلام لائی اور صحابیت کی شرف سے مشرف ہوئے، مگر ان سے کوئی روایت منقول نہیں۔ کچھ عرصہ کے بعد عتیق کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر بیوہ کی بیوہ رہ گئی۔ نفیسہ بنت منیہ سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شریف اور مالدار عورت تھی۔ جب بیوہ ہو گئی تو قریش کا ہر شریف آدمی ان سے نکاح کا متمنی تھا، لیکن جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال تجارت لے کر سفر میں گئی اور عظیم نفع کے ساتھ واپس ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی طرف راغب ہوئی اور مجھے آپ کا عندیہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ میں آپ سے آ کر ملی اور کہا کہ آپ کو نکاح سے کیا چیز مانی ہے۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ میں نے کہا کہ اگر آپ اس فکر سے کفایت کی جائے اور مال، جمال اور کفاءت کی طرف آپ کو دعوت دی جائے، یعنی پھر تو کوئی عذر نہ ہوگا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون ہے؟ میں نے کہا، خدیجہ، آپ کو قبول کیا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ جو زمانہ نبوت اور بعثت کا قریب ہو جاتا تھا، اسی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامتیں اور آپ کی ظہور کی بشارتیں ظاہر ہوتی جاتی تھی۔ کبھی علماء تورات اور انجیل کی زبان سے، کبھی کاہنوں سے، اور کبھی حواتف اور غیبی آوازوں سے۔ تورات اور انجیل کا جو عالم آپ کو دیکھتا تھا، یہی کہتا تھا کہ نونہال اور یہی نوجوان وہ پیغمبر آخر الزمان ہونے والا ہے، جس کی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیشنگوئی کی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان واقعات کا خوب علم تھا۔ ابھی اپنے غلام میسرہ سے سفر شام کے واقعات اور راہب کا قصہ سن چکی تھی۔ بحیرہ راہب کا قصہ اس سے بیشتر پیش آ چکا تھا۔ ادھر ان کی چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل تورات و انجیل کی زبردست عالم تھے، نبی آخر الزمان کی ظہور کے منتظر تھے۔ ان واقعات کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا شوق پیدا ہوا، اور اسی اثنا میں یہ واقعہ پیش آئے کہ جاہلیت کی ایک عید میں مکہ کی عورتیں جمع ہوئے، ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ دیکھتی کیا ہے کہ یکایک ایک شخص نمودار ہوا اور بآواز بلند یہ ندا دی، اے عورتو، تمہارے شہر میں عن قریب ایک نبی ظاہر ہوگا جس کا نام احمد ہوگا۔ جو عورت تم میں سے اس کی بیوی بن سکے تو وہ ضرور کر گزرے۔ سب عورتوں نے اس ندا دینے والے کی سنگریزی ماری، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی سنگریزہ نہیں مارا، بلکہ سن کر خاموش ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قلب پہلی ہی سے اس سعادت کی حصول میں تمناؤں اور آرزوؤں کی جولہ نگاہ بنا ہوا تھا، مگر اس حاتب غیبی کی آواز نے اور آتش شوق کو بھڑکا دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی غلام میسرہ جب سفر شام سے واپس آئی اور تمام حالات و واقعات اور نستورہ راہب کی گفتگو بیان کی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سن کر فرمایا، اگر اس یہودی کاہن کی بات سچی ہے تو پھر اس کا مصداق آپ ہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عید میں عورتوں کی جمع ہونے کا واقعہ میسرہ کی واپسی سے پہلے کا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام طاہرہ رکھا نہیں گیا، بلکہ من جانب اللہ لوگوں سے ان کو طاہرہ کہلوایا گیا تھا، تاکہ ان کی طہارت و نزاہت مشہور ہو جائے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہلوایا گیا، تاکہ آپ کو امانت اور دیانت مسلم ہو جائے اور کسی کو اس میں کلام کی گنجائش نہ رہی۔ ایسی ہی موقع کے لیے کہا گیا ہے کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زمانہ کی مریم تھی، اس لیے حضرت مریم علیہ السلام کی طرح ان کو بھی وطہر کی وصطفیٰ کے علی نساء العالمین سے خاص حصہ ملا اور طاہرہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ ایسی طاہرہ اور مطہرہ خاتون کو میلان کسی طاہر اور مطہر ہی کی طرف ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، اور اس سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے؟ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ۔ سب کو معلوم ہے کہ نبوت و رسالت کوئی بادشاہت نہیں، دنیا کی عیش و عشرت سے اسی ذرہ برابر تعلق نہیں، درہم و دینار کی یہ مجال نہیں کہ پیغمبر کی گھر میں کوئی شب گزار سکے، الا یہ کہ کسی قرض خواہ کے انتظار میں ایک آدھی شب ٹھہر جائے۔ ہفتے اور مہینے گزر جائے کہ دن میں چولہا نہ سلگے، اور راتیں گزر جائے کہ گھر میں چراغ روشن نہ ہو، اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ مال و دولت، عیش و عشرت، زر اور زیور کی محبت عورتوں کی فطرت میں داخل ہے، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تمام اشراف اور روسائے مکہ کو باوجود ان کی تمنا اور آرزو کو چھوڑ کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہونا آپ کی طہارت اور نزاہت کی روشن دلیل ہے، اور اسی سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فہم اور فراست کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کی خواہش اور تمنا کرنا معمولی عقل کا کام نہیں، انتہائی دوربین اور دور اندیش عقل اس تمنا پر آمادہ کر سکتی ہے، کیونکہ عقل بتلاتی ہے کہ پیغمبر کی زوجیت میں جانے کے لیے یہ شرط ہے کہ دنیا سے ہاتھ دھوئے اور فقر اور فاقہ کے لحاظ اور بچونی کو کم خواب اور ضربت کے لحاظ بچونی سے زیادہ بہتر سمجھے۔
پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کی تمنا فقر و فاقہ کی تمنا ہے اور مصائب و آلات کو دعوت دینا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ وصیت کرے کہ مرنے کے بعد میرا مال اعقل الناس یعنی سب سے زیادہ عقل اور سمجھدار کو دیا جائے، تو مرنے کے بعد اس شخص کو دیا جائے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ زاہد ہو، اس لیے کہ سب سے زیادہ عاقل وہی ہے کہ جو فانی کو چھوڑ کر باقی کو اختیار کرے۔ اس سے زیادہ احمق کون ہوگا کہ جس نے آخرت کی لازوال نعمتوں کو دے کر ایک جیفا اور مردار کو خرید لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سب جان بوجھ کر اور خوب سوچ سمجھ کر اپنی طرف سے پیام کی ابتدا کی اور رؤسا مکہ کی آرزو کو خاک میں ملا دیا۔ بھلا جس مبارک خاتون نے دنیا ہی کی ٹکرانے کا عزم بالجزم کر لیا ہو تو وہ اب نہ دنیا کو کہاں نظر میں لا سکتی ہے۔ جب مال ہی سے کوئی علاقہ نہیں رہا تو پھر اس کی فرزندوں سے کیا علاقہ؟ کسی شریف رئیس کی ثروت اس خاتون کو اپنی طرف کب مائل کر سکتی ہے کہ جو اپنی ہی دولت کو خدا کی راہ میں لٹانے کے لیے تیار بیٹھی ہو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شفیق چچا ابو طالب کی مشورہ سے اس پیام کو قبول کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والد خویلد کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، لیکن ان کی چچا عمر بن اسد نکاح کے وقت زندہ تھے، وہ اس تقریب میں شریک ہوئے۔ تاریخ معین پر ابو طالب مع اعیان خاندان کی، جن میں حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مکان پر آئے اور شادی کی رسم ادا ہوئی۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور 500 درہم مقرر ہوا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ مجلس عقد میں ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ ابو طالب جب خطبہ نکاح سے فارغ ہوئے تو ورقہ بن نوفل نے مختصر سی تقریر کی۔ بعض روایات میں مذکور ہے کہ ایجاب و قبول کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک گائے ذبح کرائی اور کھانا پکوا کر مہمانوں کو کھلایا۔ امیر المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تمنا اور آرزو کا ابتدائی مرحلہ بھی ہوا، لیکن منزل مقصود یعنی مقصد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دور ہے اور امید کی کشمکش اور انتظار کی بے چینی ہنوز بدستور ہے۔ چنانچہ ایک روز کا واقعہ ہے کہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتی ہی آپ کو لپٹ گئی اور سینے سے لگا لیا اور کہا، میری ماں باپ آپ پر پیدا ہو، اس پہل سے میری کوئی غرض نہیں، مگر مجھ کو یہ امید ہے کہ شاید آپ ہی وہ نبی ہے جو عنقریب مبعوث ہونے والی ہے۔ بس اگر آپ ہی وہ نبی ہوئے تو بعثت کے بعد میرے حق کو یاد رکھے، اور جو خدا آپ کو نبوت سے سرفراز فرمائے اس سے میرے لیے دعا فرمائے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر وہ نبی میں ہی ہوا تو جان لے کہ تو نے میرے ساتھ وہ احسان کیا ہے کہ جس کو میں کبھی نہیں بھول سکتا، اور اگر میرے سوا کوئی اور ہوا تو سمجھ لے کہ جس خدا کے لیے تو یہ عمل کر رہی ہے وہ کبھی تیرے عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ امیر المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بار بار ورقہ بن نوفل کے پاس جاتے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کرتے۔ ورقہ جواب دیتے، میرا گمان یہ ہے کہ یہ وہی نبی ہے کہ جن کی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ورقہ سے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کیا تو ورقہ نے ایک قصیدہ کہا جس کی بعض اشعار یہ ہے، یہ خدیجہ بار بار میرے پاس آتی ہے کہ میں اس کو خبر دوں، اور مجھ کو غیب کی خبر نہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس اللہ کا پیام لے کر آئے گی کہ آپ لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیج گئے ہیں۔ ورقہ کہتے ہیں کہ میں نے خدیجہ کو جواب دیا کہ عجب نہیں کہ جس کی تو امید کرتی ہے اللہ اس کو پورا کرے، تو اللہ سے خیر کی امید لگائے رکھ اور اس کے منتظر رہ۔ امیر المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بطن سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ اور 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بچپن میں ہی انتقال کر گئی، البتہ صاحبزادیاں بڑے ہوئی اور بیاہ ہی گئی۔ جب تک امیر المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہی اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا عقد نہیں کیا۔ 10 نبوی میں ہجرت سے 3 سالہ بشتر مکہ میں انتقال کیا اور حجون میں دفن ہوئے۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اتارا۔ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہیں ہوئی تھی۔ 25 سال کی زوجیت میں رہی، 65 سال کی عمر میں انتقال ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔